خود سے نہیں اٹھتے فجر میں تو بھائی یہ کب تک اٹھانے والے ساتھ رہیں گے؟ عادت ڈالیں. فجر میں خود سے نہیں اٹھے، دوسروں کے اٹھانے سے اٹھ رہے ہیں. کبھی بھی فجر کی پابندی اس میں بہت اندیشہ ہے نصیب نہ ہو. زندگی بھر فجر کی پابندی نصیب نہ ہو اندیشہ ہے، چونکہ خود تو اٹھنے کا اہتمام ہے نہیں، فکر ہے نہیں، بے فکری ہے. الارم لگائیں، خود سے اٹھیں، تکلیف اٹھائیں. اللہ کے لیے، خدا کے لیے تکلیف اٹھانے والا پھر ولی اللہ بن جاتا ہے. مستقل تکلیف اٹھانے والا اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی پھر صاحب نور ہو جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے. تو اپنی ذمہ داری سے خود ہی اٹھیں. تکلیف اٹھا کے فجر میں اٹھنا، جان کی بازی لگا کے، چاہے کتنی تکلیف، اپنی ذمہ داری سے اٹھنا. جو اس طرح اپنی ذمہ داری سے نہیں اٹھتے پھر وہ کبھی بھی زندگی بھر پکے نمازی نہیں بن پاتے. سو رہے دوسرے کے آسرے پر ہے، دوسرا نہیں اٹھاتا تو پھر قضا ہو جاتی ہے، ان کی نماز جماعت چھوٹ جاتی ہے. جان کی بازی لگا کے الارم لگائے، فکر ہو، جاندار الارم لگائے جس سے مردے بھی اڑ جائیں. ایسا ہو یعنی جی اٹھے مردے تیری آواز سے. تو جان کی بازی لگا کے اٹھے، تکلیف اٹھا کے اٹھے. اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے کی عادت ڈالنی ہے، اس سے آدمی لعل بن جاتا ہے. لعل یہ مجاہدہ ہے، مجاہدے کی برکت سے پھر مشاہدات نصیب ہوتے ہیں. لعل بن جاتا ہے اور اس کا دل لعل کی طرح ہو جاتا ہے. جذب نصیب ہو جائے تو بس یہی حل ہوگا کہ میں خود مجبور ہوتا ہوں، کسی کے جذب پنہا سے ہے مجبوری، یہی اپنی کی مجبوری نہیں ہوتی. جذب نصیب ہو جائے، مجذوب ہو جائے، مقبول ہو جائے، پھر اس کا تقوی دوسروں کے آسرے پر نہیں ہوتا. دوسروں کے آسرے پر اس کی دینداری نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی اٹھائے گا تو میں فجر کے لیے اٹھوں گا ورنہ سوتا رہوں گا. غفلت زائل ہو جاتی ہے، توجہ نصیب ہو جاتی ہے، دل حاضر نصیب ہو جاتا ہے. دل غائب، دل غافل نہیں رہتا باطن میں، قلب قاسی نہیں رہتا، شقاوت نہیں رہتی، سعادت نصیب ہو جاتی ہے. دینی بیداری، دینداری نام ہے دینی بیداری کا، اور دنیا داری نام ہے دینی بے ہوشی کا. دینی اعتبار سے بے ہوشی میں مبتلا ہیں ہم لوگ. جو لوگ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی شیطان پکڑ لیتا ہے. اور یہ نیٹ کی بدماشیاں کرنے والے، بدنگاہی کرنے والوں کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جماعت چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. کسل ان پر غالب آ جاتا ہے. اور جس وقت جو حکم خداوندی متوجہ ہو اس کو پورا کریں. کہتے میں 3 بجے سویا تھا جب بھی فجر میں نہیں اٹھا. تو بھائی چاہے 3 بجے سو، چاہے 4 بجے سو، چاہے 4:30 بجے سو، 5:15 بجے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی نا. 5:20 پہ تو نماز پڑھنی پڑے. آگے زیادہ لیٹ کرو گے تو قضا ہو جائے گی. ایک نماز جو بلا عذر قضا کرے گا فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اب یہ الارم بند کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، الارم بند کرتے ہیں سو جاتے ہیں. ایک آدمی نے کہا وہ الارم بند نہیں ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا الارم کا. پھر ہم نے کہا بھائی الارم ذرا جاندار لگاؤ، کنجوسی سے بچو، بخل سے بچو، پیسہ خرچہ کرو. کس لیے یہ پیسہ؟ ہاں اللہ کے لیے ہے نا بھائی. پیسہ ہم لوگوں کے پاس تو اللہ کے لیے، مومن کے پاس تو ہر نعمت جو بھی اس کے پاس ہے، جو کچھ ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں. ہم نے کہا ذرا جاندار الارم لو، جاندار. ایک بنگلہ دیشی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے وہاں اشعار پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شعر شاندار، جاندار، مزیدار ہے. تو ذرا جاندار، شاندار اور مزیدار الارم لیں. وہ نہ لگا لے میوزک، پتہ چلا کوئی مزیدار لگا لے، انگلش گانے کی لگا دی کوئی، اور نحوست مچ رہی ہے. سارے سو گئے، 12 بجے اٹھ رہے ہیں، 1 بجے اٹھ رہے ہیں، تو اور بھی قضا ہو گئی. اب وہ جناب گئے کہیں بولٹن مارکیٹ پتہ نہیں کہاں، وہاں سے لے آئے ہتھوڑے والا کوئی الارم. پھر مجھے کہنے لگے میں 2 لایا ہوں، 2 ہتھوڑے والے الارم. ہاں بڑا اچھا کام کیا، بہترین. پھر کہا کہ جب وہ بچتے ہیں تو میرے نیچے والے فلور سے فون آتا ہے، بھائی بند کر دو خدا کا واسطہ ہم بھی اٹھ گئے. نیچے والے فلور سے فون آتا ہے کہ ان کو بند کر دو، ان کو ہتھوڑوں کو. 2 بج رہے ہیں، وہ بھی اڑ جاتے ہیں نیچے والے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. تو جاندار الارم لگائیں، ورنہ پتہ چلا سردیوں میں تو چل رہا، صحیح بج رہا تھا، صحیح اٹھ رہے تھے. گرمیاں آئیں، پیڈسٹل فین لگایا آپ نے اور اس کی آواز ہی مستور ہو گئی، پنکھے میں چھپ گئی. تو ذرا گھر کی عقل تو ہونی چاہیے. خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں. کیوں نہیں اٹھ پا رہا ہوں؟ بھائی پنکھے کی وجہ سے آواز ہی اس کی اتنی کمزور ہے کہ پتہ ہی چلتا. اور ذرا اتنا دور رکھے کہ آواز تیز آئے اور ایسا نہ ہو کہ بس اس کو بند کر دیں اور سو جائیں. تو اٹھ کے بند کریں، کھڑا ہو جائے آدمی پھر بند کرے اور نماز کے لیے چلے. 5 منٹ ابھی اٹھتا ہوں، 3 منٹ بعد اٹھتا ہوں، 10 منٹ بعد اٹھتا ہوں. ایسے کرنے والے پھر 5 منٹ کے 5 منٹ سو گئے، پھر مزید 5 منٹ سو گئے، پھر 8 بجے اٹھے.
تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب دیکھیں نفس اس طرح دھوکہ دیتا ہے، 5 منٹ کر کے نماز قضا کرتا ہے، وہ ماننی نہیں ہے اس کی، مخالفت نفس، یہی مجاہدہ ہے.